سہارا درود کا لیں اور بلند آواز سے صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکے؟ بسم اللہ۔ سلسلہ گفتگو آج اپنی تمہیدی منزل کو عبور کرے گا۔ میں نے آپ کے سامنے عقیدے کی بہتری کے لیے اللہ کے قرآن سے ایک انتہائی عقیدے والی آیت تلاوت کی ہے۔ اس وقت دور حاضر میں شیعت دوہرے مسائل کا شکار ہے، اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات۔ بزرگ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ باہر والے دشمن سے زیادہ اندر والا دشمن خطرناک ہوتا ہے۔ شیعت کی بنیاد شیعت کا عقیدہ تھی، اسی عقیدے کو مختلف طریقوں سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کسی سے دشمنی لیتا ہے تو وہ بڑی چیز کا سہارا لیتا ہے۔ پھر جملہ کہوں گا، یہ تمہید ہے۔ انسان کے دشمنی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ دشمنی اس کی ذاتی ہوتی ہے اور آسرا وہ کسی بڑی ذات کا لیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہوا، فضائل علی کا قتل کرنے کے لیے عقیدہ توحید کی آڑ لی گئی ہے۔ کوشش کرنی تھی لوگوں نے علی کی فضیلت کو چھپانے کی، تو لوگوں نے عقیدہ توحید کا سہارا لیا۔ سب سے پہلے تمہیدی مجلس میں آج یہ گوش گزار کروں گا کہ جتنا بہترین عقیدہ توحید علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی ہے، ہم نے توحید علی سے سیکھی ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے والوں کا عقیدہ توحید کبھی بھی مشکوک نہیں ہوتا۔ اب کوشش بندوں نے یہ کی ہے، انسان کے ذہن میں جو چیز نہ آئے، میں بڑی بہترین مثال دینے لگا ہوں، انسان کے ذہن میں جو چیز نہ آئے انسان اسے خدا کہتا ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی علت ہے کہ انسان جس چیز کو نہ سمجھ پائے اسے اللہ کہتا ہے۔ لہٰذا بالکل ایسا ہی ہوا، بندوں کی سمجھ میں جو علی کا فضائل نہیں آیا، لوگوں نے اس فضائل کو اللہ کا فضائل سمجھا، جبکہ ابھی لوگوں کا عقیدہ توحید بڑا کچا ہے۔ ابھی تک جو علی پڑھا گیا ہے یا جو لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ حقیقت علی نہیں ہے، وہ تو ہماری ذہنوں کی حدود کے مطابق ہمیں عرفان علی عطا کیا گیا ہے۔ بندہ سمندر کے کنارے گلاس میں پانی بھر کے مطمئن ہو جائے کہ پورا سمندر گلاس میں آ گیا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس کے پاس اتنا پانی ہے جتنی گلاس کی حد ہے، اللہ نے بندوں کو اتنا علی دیا ہے جتنی بندوں کی حد ہے۔ تمہید میں ساتھ دیں گے سرکار؟ حدود کے مطابق علی کو جانچنے کی کوشش کی گئی، حدود میں رکھ کے علی کو پرکھنے کی کوشش کی گئی۔ لہذا لوگوں سے گزارش ہے کہ عقیدہ فضیلت علی کا قتل کرنے کی بجائے اپنے عقیدہ توحید کو بہتر کیجئے، اپنے توحید کے عقیدے کو اور زیادہ اونچائی پہ رکھیے۔ اگر آپ نے توحید سیکھنی ہے تو پھر ملن سے نہ سیکھیے، آئیے علی ولی اللہ سے سیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جسے علی سجدہ کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، اور مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے کسی نبی نے بھی توحید کے خطبے نہیں دیے، کسی نبی نے توحید پہ بات نہیں کی، حتیٰ کہ رسولوں کے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیا، صرف توحید پہ خطبہ دیا ہے تو ابو طالب کے بیٹے علی نے دیا ہے۔ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھو، ہر دوسرا خطبہ اللہ پہ دیا گیا ہے۔ تعریف اس اللہ کی جو ایسا ہے، حمد اس اللہ کی جو اس میں ایسا ہے، ستائش اس اللہ کی جو ایسا ہے۔ علی نے سب سے زیادہ توحید پہ گفتگو کی ہے۔ اب میں بچے کی توجہ کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، علی ہی نے توحید پہ گفتگو کیوں کی ہے؟ اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ نبیوں کا توحید کا عرفان کم تھا، نبیوں کا بھی توحید کا عرفان تھا، لیکن علی نے اللہ پہ اس لیے گفتگو کی ہے۔ کسی کو موسیٰ پہ شک نہیں تھا کہ وہ اللہ ہے، زحمت فرمائیں گے سرکار؟ کسی نبی پہ شک نہیں ہوا کہ وہ اللہ ہے، شک تھا لوگوں کو علی پہ۔ علی نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ پڑھنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ اور ہے۔
جسے پڑھ رہا ہے وہ اور ہے۔ لوگوں نے ہمارے عقیدہ توحید میں شک کیا ہے، ہم پہ نصیری کے الزام لگے، ہم پہ مشرک کے الزام لگے۔ نصیری کہنے کی بجائے ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے توحید کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلے جملے میں ہر ہاتھ اٹھے گا نہیں، وہ ہاتھ اٹھے گا جس کی مقدر کی لکیر میں علی ولی اللہ لکھا ہے۔ مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر ہمارے پاس ہمارے پاس 12 علی، ہم پھر بھی وحدت کو سجدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں توحید سکھائی ہے علی ابن ابی طالب۔ علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ آج مسجد میں ملنا 5 دفعہ لاؤڈ سپیکر میں کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں پہلے یہ بتا کس سے بڑا ہے؟ جو چپ بیٹھے خاموشی کا بندھن توڑے، اللہ کس سے بڑا ہے؟ میں کسی گھر میں جاؤں صاحب خانہ کہے جناب یہ میرا بڑا بیٹا ہے، اس کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے اس گھر میں کوئی چھوٹا بھی ہے۔ جس گھر میں کوئی چھوٹا ہو اس گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے۔ تو بتا تو نے اللہ کا تقابل کس سے کیا ہے؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اللہ زمینوں سے بڑا ہے، اللہ آسمانوں سے بڑا ہے، اللہ پہاڑوں سے بڑا ہے، اللہ سمندروں سے بڑا ہے۔ تیرے پاس وہ قسمتی کیا ہے؟ تیرے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے تو پرکھتا ہے کہ اللہ اس سے بڑا ہے؟ تیرے پاس کوئی معیار نہیں۔ مطمئن ہے تو علی ولی اللہ پڑھنے والے، اس لیے کہ جب علی سجدے میں سر رکھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے وہ علی اور۔ جب یہ علی سجدے میں سر رکھتا ہے، علی کہتے ہیں بڑے کو، یہ بات پہلی بار میں نے تو ممبر پہ نہیں کہی، آپ نے لاکھوں دفعہ سنی۔ علی کہتے ہیں بڑے کو، اکبر بھی بڑے کو کہتے ہیں۔ جب یہ بڑا اسے جھکے پھر حق بنتا ہے اسے اللہ اکبر کہا جائے۔ وہ تجھے مجھے بنا کے غرور نہیں کر رہا، اسے اپنی کس صفت پہ ناز ہے؟ جانوروں کو خلق کر کے وہ ناز کر رہا ہے، انسانوں کو بنا کے وہ تکبر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تکبر کرتا ہوں مجھے حسین جھکتا ہے۔ غرور صرف میری ذات میں ہے کہ مجھے علی سجدہ کرتا ہے۔ آؤ توحید سیکھنی ہے تو پھر علی کی پیشانی سے سیکھیں، علی کے ماتھے سے سیکھیں، علی کی جبین سے سیکھیں۔ کتاب کا حوالہ دوں التوحید شیخ صدوق کی۔ صادق امام سے آگے بندے نے پوچھا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ جواب کا حوالہ دے دیا ہے لیکن حوالہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، جواب خود بتائے گا کہ میں امام کی زبان سے نکلا ہوں۔ اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے جملہ پڑھنا اور چہرے پڑھنے۔ اس نے کہا مولا اللہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کس کا؟ تیرا یا ہمارا؟ ہائے 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 ہائے، کس کا اللہ؟ تیرا یا ہمارا؟ تیرا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہوتا ہے، مولا اللہ تو ایک ہوتا ہے، اللہ تو دو ہوتے ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہر بندے کا اللہ اس کے ذہن کی انتہا کے مطابق ہوتا ہے، ہر بندے کا اللہ اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے۔ بچے کے ذہن میں اللہ اور ہوتا ہے، جوان کے ذہن میں اللہ کا معیار اور ہوتا ہے، عالم کے ذہن میں اور ہوتا ہے، جاہل کے ذہن میں اور ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم اللہ کسے مانتے ہو؟ جو ہوائیں چلاتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو سورج نکالتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو دریاؤں کو روانی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو سورج کا غروب کرتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو زندگی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہو، جو موت دیتا ہے اسے اللہ کہتا ہو۔ دونوں طرف غازی عباس کے علم ہے۔ مجھے بادشاہ علی کی عزت قسم جن کاموں سے دنیا نے اللہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے یہ کام تو اللہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کام کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، رزق فرشتہ بانٹتا ہے، بارش فرشتہ برساتا ہے، ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، اور جو کام یہ فرشتے کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے آتے ہیں، کبھی بھکاری بن کے آتے ہیں، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں، کبھی فقیر۔
کہنے والے بتاتے ہیں کہ اللہ کسے کہتے ہیں. یہ مظہر ہے توحید کے, یہ پہچان ہے توحید کی. وہ نظروں میں آتا نہیں تھا, موضوع گفتگو ہی پورے خمسے کا ہی ہے. 5 مدرسے ہیں توحید اور توحید کے اختیارات پہ, الوہیت پہ اور ولایت پہ. اللہ کسے کہتے ہیں اور ولی اللہ کسے کہتے ہیں. اب ضرورت ہے اس امر کی, کیونکہ ولایت علی کو متنازع بنا دیا گیا ہے. کھیل کھیلا جا رہا ہے علی ولی اللہ کے ساتھ. گالی دینا علی ولی اللہ نہیں, کسی کا گریبان پکڑنا علی ولی اللہ نہیں. علی ولی اللہ تو میرے مذہب کی چھت ہے, علی ولی اللہ تو ہماری پہچان ہے. ہماری عزت کرتے ہیں لوگ علی کی وجہ سے, ہماری پہچان ہے علی کی وجہ سے. ہمارے تشخص کا نام علی ہے, اور یہ دشمن کی سازش تھی, اس نے ہمارے تشخص کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی. آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ نظر نہیں آیا, توجہ پوری ہے. اللہ کے ہاں ارادہ ہے, وجود نہیں. جسم نہیں ہے اس کے پاس, ارادہ ہے. میرا ارادہ تھا کہ میں آج جہلم جاؤں گا, ارادے کے لیے میرے وجود نے ارادے کا ساتھ دیا. یہاں ارادہ نہیں آیا, وجود. وجود نے آ کے بتایا ہے کہ میں ارادے کی وجہ سے آیا ہوں. آج ہی چھانٹ ہو جائے گا کہ مجھے کل کس نے سننا ہے, میں نے تو یہی پڑھنا ہے 4 مدرسوں میں. وجود نے آ کے بتایا ہے کہ میں ارادے کی وجہ سے آیا ہوں. اللہ کے ہاں ارادہ ہے, وجود نہیں. اس کے پاس مشیت ہے, جسم نہیں. اب سطر اگلی وہ سمجھے گا جس نے پہلی سمجھی. اللہ کے ہاں ارادہ ہے, وجود نہیں. 14 کے ہاں وجود ہے. ارادہ نہیں. اب جو بندے پریشان ہیں, مجھے ان کی پریشانی کا بھی اندازہ ہے کہ ان کے پاس ارادہ کیوں نہیں. اس کا ارادہ ان کے وجود سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے پاس وجود نہیں, ارادہ ہے. ان کے پاس وجود ہے, ارادہ. یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. مرضی اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ارادہ ہو. ان کا ارادہ نہیں. جب یہ بولتے ہیں تو یہ نہیں بولتے, وہ بول. جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتے, وہ ہوتا ہے. بندے اللہ کو کیفیتوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. بندے کہتے ہیں اللہ کو راضی کریں, 4 نمازیں پڑھیں, راضی ہو جائے گا. 2 سجدے کریں, 4 تسبیحاں پڑھیں, کتنا راضی ہو جائے گا. اللہ نے کہا مجھے کیفیتوں میں کہاں ڈھونڈتے ہو. راضی تو وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہوتا ہو, اور جو ناراض ہو کے راضی ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں ہے. آواز آئی, راضی بھی یہ ہوتے ہیں, ناراض بھی یہ ہوتے ہیں. اب پتہ چلا رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا, انہیں راضی کرنے سے. جو صاحبان, جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ. لیکن ان کی عطا میں بھی فرق ہے. اب بات اور مشکل ہونے لگی. جو انہیں راضی کرے وہ رضی اللہ ہوتا ہے. جن سے یہ راضی ہوں وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. اب اتنے بندے اگلی صف میں آ جاؤ جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے. آؤ عشق کا ایک سجدہ ادا کریں. اس کا مطلب ہے جنہیں یہ راضی کرتے ہیں, جن سے یہ راضی ہوتے ہیں, پھر وہ بھی رضی اللہ. پھر اس کا مطلب ہے جو انہیں راضی کرے اور جن سے یہ راضی ہوں, پھر دونوں میں فرق کیا ہو گیا, وہ
بھی رضی اللہ ہو گیا، یہ بھی رضی اللہ ہو گیا۔ یہ ہے ان کی حکمت، یہ ہے ان کی عطا، یہ ہے ان کے کرم کا معجزہ کہ جو انہیں راضی کرے یہ اسے رضی اللہ کر دیتے ہیں، لیکن جن سے یہ راضی ہو پھر یہ اسے رضی اللہ نہیں کرتے۔ یہ حربی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ سعید بھی علیہ السلام کر دیتے ہیں، یہ حبیبی علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کر کے زمانے کو بتایا تھا علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر حسین بناتا ہے۔ بسم اللہ صاحب، انہیں راضی کرنے سے رضی اللہ بنو، اور اگر یہ راضی ہو جائیں پھر یہ علیہ السلام کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے ایک آیت پڑھی، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ خدا کہتا کہہ دیجئے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک میں اس کا کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور اس کا ولی کوئی بھی ذل نہیں ہے، وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا، اور بلندیاں صرف ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ہے آیت کا ٹکڑا جس کا سہارا لے کے ہم نے حقیقت کے موتی چننے ہیں۔ یہ ہے وہ عصا جس سے ہم مودت کی صراط مستقیم کو کھینچیں گے۔ خدا کہتا ہے تعریف ہے اس اللہ کی جس نے اپنا کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ توجہ پوری رکھیں، بیٹا ہونے سے زیادہ قریب ہوتا ہے چہرہ ہونا، ہاتھ ہونا، پاؤں ہونا، آنکھیں ہونا۔ بیٹا بعد میں ہوتا ہے، وجود پہلے ہوتا ہے۔ میرے مالک تو نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں باپ کسی کا نہیں، لیکن قرآن میں یہ کہہ دیا کہ میرا چہرہ ہے۔ تمہید میں ساتھ دیں گے آپ، میری آنکھیں ہیں، میری زبان ہے۔ میرے مالک تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا کوئی نہیں، اور یہ کیوں کہہ دیا کہ میرا چہرہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا پہلو ہے، میری زبان ہے۔ فرمایا میں نے ان کے لیے آیت بھیجی ہے جن سے مجھے خطرہ تھا۔ خطرہ تھا مجھے عیسیٰ کے ماننے والوں سے کہ ان کے ذہن کی حدیں بڑی چھوٹی ہیں، انہوں نے فوراً اللہ کا بیٹا بنا لینا ہے۔ چہرہ کہا ہے میں نے ابو طالب کے بیٹے کو، اور مجھے علی والوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذرا اللہ کو تو ہم پہ مان دیکھنا، ذرا تقدیر کا تو ہم پہ اعتماد دیکھنا کہ خدا ہم پہ کتنا اعتماد کر رہا ہے۔ خدا نے کہا میں علی کو چہرہ بھی کہہ دوں، اور یہاں پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ علی کی آنکھیں عین اللہ ہیں۔ نہیں، یہ عقیدہ سراسر غلط ہے۔ کسی جگہ پہ بھی علی نے یہ کہا میری آنکھیں عین اللہ ہیں۔ علی سارا عین اللہ ہے۔ کہیں بھی حدیث یہ نہیں ہے کہ یا علی تیری آنکھیں عین اللہ، نہیں، علی تو عین اللہ ہے۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک عین اللہ ہے۔ علی سر سے لے کے پاؤں تک اللہ کی آنکھ ہے۔ ابھی علی کی اپنی مرضی ہے، وہ ہتھیلی سے دیکھتا ہے یا تلوے سے دیکھتا ہے۔ علی سارا ید اللہ ہے، علی سارا وجہ اللہ ہے۔ بڑے مطمئن ہیں ہم، ہمارا عقیدہ توحید بڑا محفوظ ہے، کیونکہ ہم نے عقیدہ توحید لیا ہے علی سے۔ ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اور میرے اہل سنت بھائی اگر تشریف فرماؤں تو اہل سنت بھائیوں کی کتاب کا ریفرنس میں موجود ہے۔ حاکم کے دربار میں، خلیفہ کے دربار میں ایک دہریہ آ گیا۔ اسے دہریہ نے آگے، اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بندے سے لے کے جلدی جلدی دربار میں آگے کہ چلیں کوئی بندہ تو یہاں بھی مسلمان ہو۔ جب وہ دربار میں آیا تو لوگوں نے کہا جی مسلمان ہونے لگا، جی بندہ مسلمان ہونے لگا۔ بڑے خوش ہو گئے لوگ، مسلمان ہونا چاہتا ہے، رش بڑھ گیا۔ اس نے کہا جی ہاں جی کلمہ پڑھائیں۔ اس نے کہا جی شرط ہے پہلے سوال کا جواب دے۔ سوال پوچھوں گا جواب دے میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا فوراً سوال کا۔ اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کیا اس آیت میں تو مسلمانوں کا یقین ہے؟ انہوں نے کہا بے شک یقین ہے۔ کون سی آیت ہے جس میں مسلمانوں کا یقین ہے؟ اس نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انہوں نے کہا ہے۔ اس نے کہا پھر سوچ کے بتاؤ قادر ہے؟ انہوں نے کہا بے شک قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟
اب اگر کہیں نہیں تو وہ کہے قادر کیسا، اگر کہیں ہاں تو وہ کہے لا شریک کیسا۔ دہریے نے سوال کر دیا، ایک ایک لفظ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، حرفوں کا دام۔ حاکم پریشان ہوا، علماء کو بلایا، بلا کے کہا اسے جواب دے کے مطمئن کو۔ انہوں نے کہا اسے 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، تیسرے دن اسے جواب دیں گے۔ اسے کہہ دیا بھائی تیسرے دن آئیں، وہ چلا گیا۔ اب رہائش کے لیے وہاں جگہ کوئی نہیں تھی، انہوں نے کہا 3 دن کہاں رکے گا، چلا جائے گا جہاں سے آیا۔ تیسرے دن کی صبح ہوئی، جس نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آ گیا۔ بادشاہ حسین آپ کو عزت ہے، مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جس نے نہیں آنا تھا وہ سب سے پہلے آ گیا۔ اس نے دربار میں آگے کہا، اسے کہا یہ سوال وہیں کا وہیں ہے، میں 3 دن ہو گئے رکا ہوا ہوں اس جواب کے لیے، کیوں ایک مسلمان کے لیے اتنی تاخیر کر رہے ہو؟ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تم جواب دو، میں کلمہ پڑھوں؟ تمہارے اسلام میں ایک مسلم کا داخل ہو۔ حاکم نے جلدی سے علماء کو بلایا، ہاں بھائی تم نے 3 دن کا وقت مانگا تھا، جواب؟ انہوں نے کہا جواب بالکل تیار ہے۔ اس کا جلدی کرو، اس کو جواب دو۔ جواب دے ہے اسے قتل کیا جائے گا۔ اسے کہا قتل کے لیے وجہ چاہیے ہوگی، کس وجہ سے کرے؟ اسے کہا ہمارے مذہب کی توہین کی، ہمارے اللہ پہ سوال کیا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے، اس سے بڑھ کے توہین کیا ہوگی، قتل کریں گے اسے۔ امیر المومنین کا فرمان تھا، سوال کا گلا دباؤ گے تو نسل جاہل پیدا ہوگی۔ ہائے ہائے، علی فرماتے ہیں سوالوں کے گلے نہ دبانا۔ اور یہاں تہذیب آل محمد کی بھی ایک بات کروں، جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں اکثر ماں باپ اکتا جاتے ہیں بچوں کے سوالات سے۔ معصوم فرماتے بچہ 100 دفعہ بھی پوچھے اسے 100 دفعہ جواب دو، اگر اسے چپ کرواؤ گے تو پھر وہ کبھی نہیں پوچھے گا۔ اسے پوچھنے سے نہ روکو، جتنا وہ پوچھے گا اتنا ذہین ہو جائے گا۔ اس کا میں نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا اسے قتل کیا جائے گا، اس نے اللہ کی توہین کی۔ جلاد کو حکم ہوا، جلاد کی ننگی تلوار دہریے کی گردن پہ آئی اور اس نے اونچی کہکا لگایا۔ حاکم نے تخت پہ کہا موت سے پہلے کہکے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے کہا مسکرا اس بات پہ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، سوال تیرے دربار میں زندہ رہے گا۔ تو جب بھی تخت پہ آ کے بیٹھے گا سب سے پہلے میرا سوال گونجے گا، تو مجھے قتل کر دے گا، میری لاش باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا گیا۔ وہ بات کانوں میں ہوتی ہوتی اتنی پھیل جائے گی، میرا سوال ایک دن مذہب بن جائے گا، لوگ میرے مذہب کے ماننے والے ہوں گے، اس مذہب کا بانی میں ہو جاؤں گا۔ ایک سوال دباتے دباتے تو نے مجھے اتنا زندہ کر دیا، میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ حاکم نے کہا تلوار اٹھاؤ، قتل نہیں کرنا اسے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، ماریں تب بھی ختم۔ یہ منبر کے تقدس کی قسم ہے، مجمع کو لطف دلوانے کے لیے، نعرہ لینے کے لیے جملہ کو آل محمد معاف نہ کرے، جملے تاریخ کے طے پایا کہ ہم قرآن کی آیت کو واپس لیتے ہیں۔ اگر تو اپنا دعویٰ واپس نہیں لیتا تو ہم قرآن کا دعویٰ واپس لیتے۔ جواب بن نہیں رہا تھا، قتل کر نہیں رہے تھے، قرآن کی آیت کی عزت پہ چھری چلنے لگی، یا دربار کے کونے سے ایک بوڑھا اٹھا، جب وہ کھڑا ہوا تو اس کے سینے پہ منا اہل بیت کا تمغہ لگا تھا۔ علی نے اسے بٹھایا اس لیے تھا، حکومت پہ سوال ہو چپ رہنا، قرآن پہ چھری چلے تو بول پڑنا۔ علی نے اسے دربار میں حکومت بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، شریعت بچانے کے لیے بھیجا۔ وہ دربار کے کونے سے اٹھ کے کھڑا ہوا اور اپنا جھریوں والا ہاتھ دہریے کی کلائی میں رکھ کے کہتا، تجھے اس کے پاس لے کے جاؤں جو وارث قرآن ہے۔ مذہب شیعہ زندہ باد۔ دہریے نے کہا تو یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ حاکم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ وارث ہے۔ یہ تخت پہ بیٹھے ہیں، یہ حکومت کرتے ہیں، ان کا قرآن سے اور شریعت سے کیا تعلق؟ تجھے وارث قرآن کے پاس لے کے جا۔ آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ۔
دہلیز وارث قرآن آیا. دہریہ بھی رکا تھا, بھی اپنی نالین اتار رہا تھا. یا علی نے حجرے کے اندر سے کہا سلمان یہ اللہ پوچھنے آیا ہے. دہریہ تو اسی وقت مطمئن ہو گیا تھا جب علی نے سوال کی شرمندگی سے بچا لیا تھا. امیر المومنین نے کہا کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا میرا سوال ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. علی فرمایا بے شک ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے کہا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے, لیکن جاہل وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق تو وہی ہوگا. اسے علی کہتے ہیں وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ سارے مخلوق. سارے مل کے سارے بھی ہاتھ اٹھا کے حیدری, ہائے ہائے وہ جس میں وہ مختار ہے, وہ مجبور نہیں ہے, وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے. خدا کہتا حمد کرو اس اللہ جس کا کوئی بیٹا نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ. خدا کہتا میں نے اپنے ملک میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا. اللہ بھی بندوں کے ذہنوں میں پہلے اللہ بٹھاتا ہے پھر علی دکھاتا ہے. یہ آیت خدا نے کہا کہ میرے ملک میں کوئی حصے دار نہیں. بندے بڑے مطمئن ہو گئے, اب مالک صرف اللہ ہی ہے. بندے قرآن پڑھ رہے تھے, یا ایک آیت نے سر اٹھا کے کہا توتی الملک من یشاء, اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. پھر اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا کر دیتا ہے. بندوں نے کہا چل ملک ہو گیا, لوگوں کا عطا کر دیا اس نے. زمینیں تو تیری ہیں نا, زمین کا مالک تو تو ہے نا. اب خدا نے پھر قرآن میں کہا وَنَجْعَلَهُمْ عَائِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, ہم نے زمین کا وارث بھی بنا دیا ہے ان لوگوں کو جنہیں زمین پہ کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بندوں نے کہا چل زمینوں کے مالک بنا دیے ہیں تو نے تو, لیکن یہ بتا تو قرآن کا مالک تو ہی ہے نا, قرآن تو تیرا ہی ہے نا. خدا نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, میں نے قرآن کا وارث بھی انہیں بنا دیا جنہیں میں نے چنا ہوا ہے. بندوں نے کہا چل قرآن کا بھی مالک بنا دیا, زمینوں کا بھی مالک بنا دیا, آسمانوں کا مالک بنا دیا, یہ بتا جنت تو تیرے پاس ہے. اللہ اللہ کرنے سے جنت تو مل جائے گی نا. تجھے سجدہ کرے جنت تو صرف تیری ہے نا, اس میں تو تیرے ساتھ کوئی حصے دار نہیں ہے. وہ تو ہم تیرے کھاتے سے لے سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہمیں جنت ملے گی, ہم اللہ والے ہمیں جنت ملے گی. خدا کہتا ہے جزاہم صبرا جنت و حریرا, تم لیٹ ہو گئے ہو, میں نے جزا میں دے دی ہے انہیں جنت بھی, حریر جنت بھی. اب جنت بھی میرے پاس نہیں ہے. پھر میرے مالک تیرے پاس کیا ہے؟ یہ نظام شمسی, یہ سورج, یہ چاند, یہ تیرے پاس ہے. آواز سخر الشمس والقمر, یہ سورج بھی میں نے کسی کو مسخر کر دیا ہے, یہ چاند بھی میں نے کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے. کون شیعہ گھر کا بچہ ہے جسے دعائے سفر یاد نہیں ہے؟ سبحان الذی سخر لنا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا. وہ سواری جب ہم چاہیں رک جاتی ہے, جب ہم چلائیں چلتی ہے. خدا نے کہا میں نے سورج بھی کسی کی تسخیر میں دے دیا ہے, چاند بھی میں نے کسی کے لیے مسخر کر دیا ہے. سورج کی ڈوری بھی کسی کے ہاتھ میں ہے, چاند کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جب چاہے پلٹا دیتے ہیں, یہ جب چاہے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. سورج کی تقدیر بھی کسی کے ہاتھ میں ہے, چاند کا مقدر بھی کسی کے ہاتھ میں. شرح سے اگلا جملہ سنیے گا. خدا نے کہا وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ, لیکن یہ جو تارا ہے نا اسے میں نے اپنے لیے مسخر کیا ہے. یہ تارا صرف میرے لیے ہے. میرے لیے سورج بڑا ہوتا ہے, چاند بڑا ہوتا ہے. تو سورج رکھ لیتا, تو چاند رکھ لیتا. سورج بھی تو نے انہیں دے دیا, چاند بھی تو نے انہیں دے دیا, تارا تو نے اپنے پاس کیوں رکھا؟ فرمایا اس تارے سے میں نے ضروری کام لینا ہے. اس تارے کو میں نے کسی کے دروازے پہ بھیجنا ہے. اگر میں کل بھیجوں کوئی یہ نہ سمجھے ان کی مرضی سے آیا ہے, اللہ کی مرضی سے آیا, یہ توحید کی مرضی سے آیا. مسخرات بامرہ, اسے میں نے اپنے عامر سے مسخر کیا. علی سورج مسخر کیا تھا آل محمد کے. یہ چاند ان کی تسخیر میں دے دیا. سورج ان کے پاس ہے, چاند ان کے پاس ہے, زمینیں ان کے پاس ہے, آسمان ان کے پاس ہے, قرآن ان کے پاس ہے, جنت ان کے پاس ہے. میرے مالک تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس صرف یہ ہے.
ہائے ہائے ہائے، میرے کبریائی کے خزانے میں صرف یہ ہے، مجھے ناز ہے کہ یہ میرے ہے، مجھے صرف اسی غرور میں رہنے دو کہ یہ میرے ہے، مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت ہی نہیں، مجھے اپنی حمد دیکھنے دو، محمد کر رہا ہے، مجھے اپنی عظمت پہ غرور کرنے دو، مجھے علی جھک رہا ہے، مجھے اپنا حسن دیکھنے دو، مجھے حسن سجدہ کر رہا ہے، مجھے کریمی پہ ناز کرنے دو، مجھے حسین سلام کر رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میرے سجدے کا معیار، مجھے سجاد جھک رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میرے حلم کا معیار، مجھے باقر بول رہا ہے۔ اب میں بتاؤں میری زبان کتنی سچی ہے، وہ دیکھو منبر پہ جعفر بول رہا ہے۔ اب بتاؤں میری عطا کا دروازہ کتنا بڑا ہے، وہ دیکھو کاظم بانٹ رہا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں کہ میری رضائیں کیسے ڈلتی ہیں، وہ دیکھو رضا دے رہا ہے۔ اب میں دکھاؤں کہ میری تقاوت کا معیار کیا ہے، وہ دیکھو تقی منبر پہ بیٹھا ہے۔ میں زمانے کو بتاؤں کہ میری نکاوت کیسی ہے، وہ دیکھو نکی سر پہ امامہ رکھ کے آیا ہے۔ میں بتاؤں کہ میری ہیبت کیسی ہے، وہ دیکھو عسکری جلال میں ہے۔ اب میں بتاؤں کہ میں ہو کے نظر کیوں نہیں آتا، وہ دیکھو مہدی زندہ، وہ دیکھو زندہ، حیدر 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 حیدر، یا سب کچھ ان کے پاس۔ آؤ دیکھیں نا الوہیت میں اور ولایت میں رشتہ کیا ہے۔ اللہ نے اپنے سارے اختیار انہیں دے دیے، جسے اردو میں اختیار کہتے ہیں اسے عربی میں ولایت کہتے ہیں۔ کیا قصور ہے ہمارا، ہم اللہ کے منکر ہیں، ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے سارے اختیار ان کے پاس ہیں، یہ اللہ کے اختیارات کے مالک ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی مرضی سے دیے ہیں۔ خدا کہتا ہے شمس و ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ جو سورج ہے یہ اللہ نے اسے بھی تقدیر دی ہے۔ میرے مالک ہمارے مقدر میں بیٹے، ہمارے مقدر میں رزق، ہمارے مقدر میں عزت، ہمارے مقدر میں صحت، ہمارے مقدر میں بخت۔ یہ سورج کے پاس نہ بچپن، نہ جوانی، نہ بڑھاپا۔ تو نے سورج کی تقدیر کیا بنائی ہے، یہ تو صرف جلتا ہے۔ فرمایا جلنا اس کی تقدیر نہیں، جلنا اس کا کام ہے۔ تو میرے مالک اس کی تقدیر کیا ہے، فرمایا میں نے لوح پہ اس کی تقدیر لکھ دی ہے اور میں دوبارہ بدلوں گا نہیں۔ میرے مالک کو تقدیر کیا ہے، فرمایا مشرق سے نکلے گا مغرب میں چلا جائے گا، مشرق سے نکلے مغرب میں، اس کی تقدیر صرف اتنی ہے، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے، مشرق سے نکلنا ہے مغرب میں جانا ہے۔ آؤ الوہیت اور ولایت کا رشتہ دکھاؤ، جو مشرق سے نکلے اور مغرب میں جائے، اسے سورج کی تقدیر کہتے ہیں۔ علی نے مغرب سے نکالا، مغرب میں غروب کر کے زمانے کو بتایا جو سورج کی تقدیر بدل سکتا ہے، نوکروں کے مقدر نہیں بدل سکتا، جو اس کی لکھی تقدیر بدل سکتا۔ دعا باس صرف اسرار پڑھ رہا ہوں، صرف راز پڑھ رہا ہوں، اور آنے والی 4 مجلسوں میں بشرط زندگی و صحت قرآن سے پڑھیں گے کہ اللہ نے آل محمد کو کتنے اختیارات دیے۔ جو اللہ نے آل محمد کو اختیار دیا میں مولوی کی مرضی سے واپس کیسے مانگوں؟ یہ اختیارات ہیں اللہ نے آل محمد کو دیے، خدا نے دیے، اور جس نے دیے ہیں وہ مطمئن ہے۔ میں بادشاہ امام حسین کا حقیر سزا کروں، مجھے مولا حسین نے ذکر پہ جانے کے لیے ایک سواری دی ہوئی ہے، مالک میں ہوں، چلاتا میرا ڈرائیور ہے، میں مطمئن ہوں، مالک میں ہوں، چلاتا وہ ہے، اختیار میں نے اسے دیا، کائنات اللہ کی ہے، چلاتا علی ہے، اللہ مطمئن ہے۔ اب اس سے زیادہ میں آسان کیا کر سکتا؟ یہ اختیارات خدا نے اپنی مرضی سے علی کو دیے ہوئے ہیں، آل محمد کے پاس یہ اختیارات ہیں۔ ابھی تک ممبر سے ایک جھلک بھی نہیں پڑی گئی، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آج کا آخری نتیجہ دینے لگا ہوں۔ لوگوں کے ذہنوں کی انتہا کو اللہ کہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں جہاں تک علی نہ آیا انہوں نے اسے اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اسی لیے ہم علی اور اللہ کے درمیان ولی رکھتے ہیں۔ علی اور اللہ کے درمیان جو حد فاصل ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ ادھر وہ اللہ سے جڑی ہے، ادھر وہ علی سے جڑی ہے۔
اس کا انکار اس کا انکار ہے، اس کا اقرار اس کا اقرار ہے۔ باہر پورے زمانے میں گھوپ اندھیرا ہے، یہاں اس بارگاہ میں روشنی کیوں ہے؟ اس لائٹ کی وجہ سے۔ یہ لائٹ ہی روشن نہیں، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے وہ بجلی کی لہر جو اسے روشن کر رہی ہے، نظر وہ نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی ہے کیونکہ یہ اس کی مظہر ہے۔ کوئی بندہ کہ میں اسے نہیں مانوں گا، وہ خود آئے، جلنا ہے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے یہی کہا تھا کہ وہ خود آئے، جل گئے۔ اس کی حقیقت پیچھے ہے، اثر یہ ہے، اثر کو مانو گے اسے مانو گے، اثر کا انکار کرو گے حقیقت کا انکار کرو گے۔ ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر بعد گھوپ اندھیرا ہو جائے تو کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ لائٹ ٹوٹ گئی ہے، ہر بندے کو پتہ چل جائے گا کہ بجلی چلی گئی ہے۔ بلب نہیں ٹوٹا، بجلی چلی گئی ہے، بلب نہیں ٹوٹا، بجلی کیسے چلی گئی؟ وہ کہتے ہیں اس کا مظہر چلا گیا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ بھی چلی گئی ہے۔ اب یہ ہاتھ باندھ کے آخر نتیجہ آج کی گفتگو کا دینے لگا ہوں، علی اللہ کا مظہر ہے۔ علی کو جہاں سے نکالنا سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ سارے بولو مل کے ہاتھ اٹھا کے حیدری، علی اللہ کا مظہر۔ اللہ کے مظہر کو علی کہتے ہیں، جہاں علی ہو وہاں اللہ ہے۔ مانتے ہم صرف، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اس چیز کو مانتا ہے جس کا عکس نظر آتا ہو۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرما ہے، پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملتی ہیں تو پانی بنتا ہے۔ وہ دو نظر نہیں آ رہی، نظر پانی آ رہا ہے، پیاس پانی بجھاتا ہے، لیکن پانی ہے ان دو کی وجہ سے، جو دو کو ایک کر لے اسے اللہ کہتے ہیں، اور جو پھر ایک کو پانچ کر دے اسے اللہ کہتے ہیں۔ علی ولی اللہ اصل میں توحید کا اقرار ہے۔ کوئی بندہ نہ سمجھے کتنی بڑی غلط فہمی ہے، یہ تضاد تب آیا ہے جب لوگوں نے ذاتی دشمنی کو عقیدے کا سہارا دے دیا۔ میں ممبر سے بالکل حقیقت پڑھ رہا ہوں، میں قوم کا فرد ہوں، میں ہمیشہ ممبر پہ وہ بات کرتا ہوں جو قومیات کی ہے، جو قوم کا درد ہے۔ مسئلے ذاتی تھے، اختلافات ذاتی تھے، بہانہ عقیدے کا بنایا گیا ہے۔ لڑائی ذاتی تھی، متنازع علی کی ولایت کو کر دیا گیا۔ علی ولی اللہ گالی دینے کا نام نہیں، علی ولی اللہ توحید کے اقرار کا طریقہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے والی گلی کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ آج زمانہ ہم سے نہ پوچھے یہ علی ولی اللہ کیا ہے، واجب، اوجب، مستحب، مبطل، اشکال، یہ سارے فقہ کے لفظ ہیں۔ علی محتاج فقہ نہیں، علی مالک فقہ ہے۔ کس نے تمہیں کہا ہے کہ تم نے علی کو ان لفظوں میں تولنا ہے کہ یہاں علی ہے، یہاں نہیں ہے، یہ ہے وہ نہیں ہے؟ جو عقلوں میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ یہ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے۔ علی ولی اللہ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس بیٹی سے پوچھ۔ کائنات کے سب سے بڑے عظیم کی بیٹی آج کائنات کے سب سے بڑے ذلیل کے سامنے کھڑی تھی۔ کوشش کروں گا تفصیلی مصاحب آج کے حوالے سے۔ بابا جی سارے ماتمی بیٹھے ہیں، سارے ماتمیوں کا پروگرام ہے، میرا خود دل ہے آج تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین دن تھا۔ آج شرمندہ تھی انسانیت علی کے سامنے۔ آج انسان کے اندر کا بت ٹوٹ گیا علی کے سامنے، جس نے انسان کو انسانیت کا معیار بتایا تھا، آج اس کی بیٹی کائنات کے سب سے بڑے ذلیل کے سامنے۔ یہ قیمت دی ہے دنیا نے علی کو، یہ اجر دیا زمانے نے علی کو، جو علی کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی جمل میں، کبھی صفین میں، کبھی خیبر میں، کبھی خندق میں
انسانیت کا پردہ بچانے کی خاطر کھڑا رہا. یہ عذر دیا. 50 سال کے بعد اس کی امت نے علی کو کہ وہ بی بی جو کنیزوں کا سہارا لے کے مصلی پہ آتی تھی، وہ بی بی جو بابے کے سامنے وضو نہیں کرتی تھی، مر جاؤں میرے بس میں ہو بابا شراز ماں بادشاہ کی قسم میں سانس سے اپنی یہی ختم کر لوں اگر میرے بس میں ہو. جس کا قد باپ نے نہیں دیکھا تھا آج شرابی دربار میں پوچھ رہا تھا کہ ان میں سے زینب کون ہے. مر جاتے ہو شیعہ قوم کے بچے. یا علی تیری بیٹی کا جوتا بھی بازار میں نہ آتا. بدنام ہو گیا اسلام، مٹ گئی غیرت انسانیت. احسان ہے تیرا میری شہنشاہ کی بیٹی. بی بی پوری دنیا اپنے گھروں میں سو رہی ہے. زہرا کی بیٹی ہم بیٹیاں لے کے تیرا شکریہ ادا کرنے. اور محمد کی بیٹی ہم بے ترس کا ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے. ہم بیٹیاں لے کے آئے، ہم بہنیں لے کے آئے. آج ہماری بیٹیوں پہ چادر ہے تو بی بی تیری وجہ سے. کہاں بیٹھی ہیں مجلس میں کسی کو نہیں پتا. آج چھپ کے بیٹھی ہیں نا جہاں بھی زینب کی کنیزیں، یہ اسی زینب کی وجہ سے ہے جو آج رسیوں میں کھڑی پوچھ رہی تھی سجاد اس سے کہو روشنیاں بجھا دے. سجاد اسے کہ اور کچھ نہیں کر سکتا، روشنیاں بجھا. میں امتی ہوں، میں کیسے پڑھوں کہ کیسے گئی. بابا جی میں نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھا. اتنے گھنٹے کھڑی رہی، اتنے منٹ کھڑی رہی. مجھے ان گھنٹے ان منٹ سے کیا لینا، میں تو مر جاتا ہوں. کھڑی کون رہی، میں کیا پڑھوں، کتنی دیر کھڑی رہی. 4 دن پہلے میں لاہور میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے یہی جملہ پڑھا کہ کھڑی کون رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ذات کے اعتبار سے وہ مومن کون تھے. جو بھی تھے اس کے عقیدے کو سلام ہے. بابا جی جہاں بیٹھے وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے ہاتھ اٹھا کے رکیے، یہ نہ کہیں کہ کھڑی کون رہی ہے. ہم تو ماتم اس لیے کر رہے ہیں کس کے سامنے کھڑی رہی. جس چہرے سے قرآن کے ورق واقف نہیں تھے. آج سیدوں کو پرسہ دینے کا دن ہے. بڑے خوش نصیب ہو جو آج اپنے گھر چھوڑ کے حسین کے گھر آ گئے ہو. آدھی رات کو بھی انسان تھکا ہوا کے لیٹے اور پتہ چل جائے نا کہ ہمسائے میں کسی کا غریب بیٹا مر گیا. لوگ کہتے نہیں یار چلتے ہیں، کیا سوچیں گے وہ، ہمارے گھر تک بھی نہیں آیا. آج جتنے امتی بیٹھے ہو صدا تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمہارا احسان ہے تم اپنے گھر چھوڑ کے آئے ہو. تمہیں پتا ہے کہ آج علی کی بیٹی دربار میں کھڑی رہی ہے. میری ممبر پہ دعا ہے بادشاہ جلد از جلد شام کی زیارت کھلے. آج پھر ماں بھی قید ہے، بیٹی بھی قید ہے. عالیہ کی قبر پہ اتنے سوار نہیں ہیں جتنے سپاہی ہیں. فوجوں کے پہرے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے آج بھی زندان میں ہے، جیسے آج بھی محمد کی بیٹی قید خانے میں ہے. قسمت دیکھ ماں اور بیٹی کی. ماں کی قبر پہ بھی فوجیں، بیٹی کی قبر پہ بھی سپاہی. اربعین ہے نا، کروڑوں کا رش جا رہا ہے کربلا. شرائع صاحب آپ گواہ ہیں، یہی رش شام میں ہوتا تھا. اس شہزادی کو بھائی کا پرسہ دینے پوری دنیا سے ماتمی جاتے تھے. میرا زمانہ طالب علمی تھا. میرا پہلا سال میں مخدومہ کے حرم میں گیا. آپ گواہ ہیں، آپ کا ایک دور گزرا ہے بی بی کی دہلیز پہ جارب کشی کا.
سب سے بڑا ماتمیوں کا جلوس اربعین کی رات عربوں کا آتا ہے۔ یہ بی بی کے روضے کے مرکزی دروازے کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ یمن، مصر، ترکی، عراق کے عرب نوجوان جنہوں نے کفن پہنے ہوتے ہیں، نظر بھائی ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی ہیں، بڑے خوبصورت یہ جوان ہوتے ہیں۔ یہ جیسے نمازی صفے باندھتے ہیں نا، ایسے صفے باندھ کے عالیہ کے روضے کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ ان عربوں کا ماتم دیکھنے کے لیے اس دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کا ماتم دیکھنے کے لیے وہاں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی صرف تلواریں یوں لے کے نا بی بی کے روضے کے میناروں کو دیکھ رہے تھے اور آنکھوں سے ان کے آنسو جاری تھے، انتظار میں تھے کہ اب یہ ماتم کب کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے نوحہ خان اٹھے ہیں، انہوں نے کچھ عربی میں نوحہ پڑھا، انہوں کی تلواریں اٹھی نہیں۔ ایک بزرگ نے کانوں پہ ہاتھ رکھے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، اس نے بی بی کے روضے کی طرف دیکھ کے ایک اونچی آواز میں شعر پڑھا۔ وہ شعر پڑھنا تھا، ان جوانوں نے تلواریں اپنے سروں پہ مارنے شروع کر دی۔ زمین پہ ایسے لگے جیسے خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، جو جہاں کھڑا تو اس نے وہیں پہ ٹکرے مارنے شروع کر دی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے عالیہ کے روزے کے مینار ہل رہے ہیں، ایسے لگ رہا جیسے شام میں قیامت آ گئی ہے۔ میرے اوپر بھی ایسا تصور چھا گیا، ماتم گریہ تمام ہو گیا۔ رات کے وقت میں نے ایک طالب علم کو کھڑا کیا، میں نے کہا میں پاکستان کا ذاکر ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ ایسا پڑھا گیا تھا جس کے بعد حالات قابو میں نہیں رہے، لیکن مجھے اتنا پتا وہ پڑھا کیا گیا تھا۔ اس نے کہا یہ وہی شعر ہے جو پڑھ کے شام والوں نے زینب کا استقبال کیا تھا، آج وہی شعر پڑھ کے بی بی کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بتا سکتا ہے وہ شعر کیا تھا؟ کوئی سید بیٹھے ہو مجھے